www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. واجب التکریم عزیز بچوں، میرے لیے یہ بات آسان ہے کہ میں اپنے طلباء سے، اپنے بھائیوں سے کچھ دیر مذاکرہ کروں. اس مجلس میں گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے جہاں عوام بھی ہو، طلباء بھی ہو. اس لیے کہ طلباء پر گفتگو کریں تو عوام سمجھتے ہماری کوئی بات نہ ہوئی، اور عوام پر گفتگو کریں تو طلباء سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب پڑا ہوا ہے ہمارا. اور یہ عام طور پر طلباء کا مزاج ہے. عمومی طور پر ہم بھی گزرے ہیں دیار یار سے کبھی، تو مسئلہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ گفتگو کیسے کی جائے. بعض مرتبہ طلباء یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو روایت گزر چکی ہے، وہی پرانی کہانیاں ہیں جو دہراتے رہتے ہیں، تو اس میں نئی بات تو ہمارے لیے کوئی ہے نہیں. اور پھر خصوصی بات خاص طور پر یہ ہے کہ آج ہے جمعہ اور دن بھر کے ماشاءاللہ آپ تھکے ہوئے ہیں، گھوم گھام کر کے آئے ہیں، اور ایسے وقت میں میرا بیٹھ کر کے آپ کے وقت کو لینا، آپ کی نیند کا خراب کرنا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے آپ بھی کہ یہ ابھی کہاں سے آ گیا. ہم بھی پڑھنے کے زمانے میں جب پڑھتے تھے اور چھٹی کے وقت میں کوئی آتا تھا تو ہم کہتے تھے اس کو ابھی فرصت ملی. طالب علم تب خوش ہوتا ہے جب مدرسے کے وقت میں کوئی آئے. اگر مدرسہ چالو ہو اور اس وقت میں اگر حضرت مولانا حبیب صاحب اعلان کر دیں کہ ابھی بیان ہے، جلسہ ہے، تو طلبہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ چلو اچھا ہے، اس میں ہماری چھٹی بھی، ٹائم پاس بھی ہو گیا. اور اگر اپنے وقت میں کوئی آ جاتا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی ہے، اس پر جملے کسے جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں. چونکہ ہم بھی اسی دیار سے گزرے ہیں، اب وہ چاہے کتنا ہی بڑا پھر کیوں نہ آ جائے. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں جب ہم ہدایہ پڑھتے تھے تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو محدث کبیر کہے جاتے تھے، امام المحدثین کہے جاتے تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث کہے جاتے تھے، بہت بڑی شخصیت تھی حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی. بقول ہمارے حضرت کے علامہ ذہبی کا قول نقل کرتے تھے حضرت شیخ یونس صاحب، اور علامہ امام بخاری کا قول نقل کرتے تھے شیخ، اور یوں کہتے تھے کہ دنیا حدیث میں مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. امام بخاری کہتے ہیں کہ دنیا حدیث میں مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، لیکن علی ابن مدینی سے ڈر لگتا ہے. اور علی ابن مدینی کا لقب تھا حیۃ الوادی. حیۃ الوادی کا معنی ہوتا ہے جنگل کا وہ سانپ جو سارے سانپوں کا سردار ہوتا ہے، اور اس کے سر پر ایک کلگی ہوتی ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو سارے سانپ چھپ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سانپ کو جب مارتا ہے تو اپنا زہر ڈالتا ہے. اور سانپ کبھی بھی زہر سے نہیں مرتا، لیکن اپنے سردار کے زہر سے مر جاتا ہے.
تو اس کو حیۃ الوادی کہا جاتا ہے، جو تمام سانپوں کا اور جنگل کا سردار ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علی ابن مدینی کو حیۃ الوادی فرماتے تھے، یعنی دنیا حدیث کا یہ سردار ہے۔ ٹھیک اسی طرح بخاری کا یہ جملہ نقل کر کے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں بھی دنیا حدیث میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن اعظم گھر میں بیٹھنے والے اس کالے ناک سے ڈرتا ہوں۔ چونکہ مولانا حبیب الرحمان صاحب تھوڑے سانولے تھے، کالے تھے، تو کہتے تھے کہ میں دنیا حدیث میں کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن اعظم گھر میں بیٹھنے والے اس کالے ناک سے ڈرتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کو علم حدیث میں وہ علم عطا فرمایا تھا۔ مصنف عبدالرزاق کا حاشیہ بھی انہوں نے لکھا ہے اور بھی بہت سارے کام کیے ہیں۔ حضرت راندے تشریف لائے، ہماری طالب علمی کی زمانہ تھا ہدایت کا۔ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ ظہر کے بعد آئیں گے، ہمیں کیا پتا کہ حبیب الرحمان کون صاحب ہے، کتنے بڑے ہیں، بس یہ سن رکھا تھا کہ اعظم گھر میں کوئی مل صاحب ہے، جیسے عام طور پر ہم کسی کے بعد میں کہتے ہیں مل صاحب آئے ہیں، تو سن رکھا تھا کہ مولانا حبیب الرحمان کوئی آنے والے ہیں، ان کا مدرسے میں بیان ہے۔ ظہر کے بعد کا اعلان تھا تو طلبہ منتظر رہتے ہیں، ابھی گھنٹی نہیں بجی، ابھی گھنٹی نہیں بجی، ابھی چھٹی نہیں ہوئی، ابھی چھٹی نہیں ہوئی۔ بہرحال وقت پورا ہو گیا، مدرسہ عصر کا وقت ہو گیا اور حضرت تشریف لائے، حضرت حبیب الرحمان صاحب تشریف لائے۔ جب مدرسے کا وقت پورا ہوا، عصر کی نماز کی تیاری، اس میں بھی ایک عجیب بات ہے کہ حضرت جب تشریف لائے تو مسجد میں جب آئے تو کڑ ناتا تھا، بہت چھوٹے کٹ کے تھے، حضرت سانولے تھے، لنگی پہنتے تھے، پتلا سا کرتا پہنا تھا، لمبی سی ٹوپی پہنی تھی۔ تو ہم یہ سمجھے کہ حضرت یہ تھوڑے ہی ہوں گے، یہ تو کوئی خادم وادم ہوگا، حضرت تو ابھی آ رہے ہوں گے پیچھے، اس لیے کہ ہمارا ذہن یہ تھا کہ حضرت وہ ہوتا ہے جو امامہ باندھتا ہے، حضرت وہ ہوتا ہے جو لہیم سہیم ہوتا ہے، حضرت وہ ہوتا ہے کہ جو زمین پر چلتا ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے، یہ ایک تصور ہے ہمارا۔ تو بہرحال ہم یہ سمجھے کہ کوئی خادم واجب ہوں گے۔ حضرت صفِ اول میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد حضرت کے سامنے بخاری رکھی گئی، دوران درمیان سال میں تشریف لائے تھے، بخاری شریف رکھی گئی، تو حضرت نے انما الاعمال بالنیات کی پہلی روایت کھولی۔ تب ہمیں پتا چلا کہ اچھا یہی حبیب الرحمان اعظمی ہے۔ اچھا اب تو اور زیادہ دل کے اندر کوئی اہمیت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ پہلے تو چلو مولانا آ رہے مولا، لیکن جب دیکھا تو کہنے لگے اچھا یہ تو کوئی ایسے ہی آدمی آ گئے۔ خیر حضرت نے سبق پڑھایا تھوڑی دیر اور حدیث کی اجازت دی۔ تو عصر کے بعد ہمارا ساتھی جو ایک طالب علم ہے وہ دورے ہی کا تھا، اور اس نے باہر نکل کے یوں کہا کہ اس بدھے کو مغرب کے بعد وقت نہیں ملتا تھا جب ہمارے پڑھنے کا وقت تھا، اب یہ کیوں آ گیا؟ تو بہرحال طلبہ جو ہوتے ہیں یہ ہماری برادری بڑی عجیب ہے، ہماری طلبہ کی برادری جو ہے، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، تو طلبہ کی برادری بڑی عجیب ہوتی ہے۔ بہرحال عزیز بچوں، میں بہت مختصر وقت میں چند باتیں جو میرے لیے بھی کارآمد ہو، آپ کے لیے بھی کارآمد ہو، میری بھی زندگی بنے، آپ کی بھی زندگی بنے، اور اسی لیے میں نے انتخاب کیا اس سورت کا۔ مجھے کوئی عوامی سطح کی بات نہیں کرنا ہے، آپ سب بخوبی واقف ہے اس بات سے کہ اس سورت کا نزول کیوں ہوا تھا، تعالی جل شانہ نے یہ سورت کیوں اتاری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ایک سادہ سا زندگی تھی، کوئی ایچ پیچ والی حضرت کی زندگی نہیں، کوئی تکلف والی زندگی نہیں تھی، بلکہ روایات میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ تکلف نہ کرو ورنہ تو پریشان ہو جاؤ گے، مسلم شریف کی روایت۔ تکلف میں پریشانیاں ہوتی ہیں، بھئی جہاں بھی بیٹھ گئے بٹھا دیا بیٹھ جاؤ، اور اگر تکلف کیا کہ نہیں مجھے گدا چاہیے، میری اپنی نشست ہو، میرے بیٹھنے کی جگہ ہو، تو پریشان رہو گے۔ وہ گجراتی میں کسی نے مجھے ایک بات سنائی، مجھے کہا کہ 3 جملے جس کی زندگی میں آ جائیں وہ کامیاب ہے، اور آپ سب گجراتی ہیں جانتے ہیں کہ بھاؤ سے، پھاؤ سے اور چال سے، یہ 3 باتیں،
یعنی کسی بھی چیز میں اگر آپ کو پوچھ لیا گیا یہ کھاؤ گے چلے گا، کوئی حل نہیں، تو کبھی بھوکے نہیں مرو گے۔ آپ کو بستر دے دیا گیا، چھوٹا موٹا بڑا پتلا چادر چھوٹا سا تکیا، آپ نے کہا چلے گا، تو اطمینان سے آپ کو نیند آ جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تکلف میں انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ قریباً 25-27 سال پہلے میں کرناٹکا گیا، میرا پہلا سفر تھا کرناٹکا کا۔ وہاں مجھے 2 کام کرنے تھے، تراویح بھی پڑھانی تھی، تفسیر بھی کرنا تھا۔ میری تدریس کا پہلا سال، میرا ایک طالب علم مجھ کو لے گیا وہاں، اس کا بھی پہلا ہی سال تھا، میرا بھی پہلا ہی سال تھا، وہ بھی فارسی اول میں آیا تھا اور میں بھی پہلا ہی سال تھا، فارسی اول پڑھا رہا تھا، تو وہ مجھے لے گیا۔ اس کی بستی میں جب ہم پہنچے ہیں تو اتفاقاً ایک اور مولوی صاحب بھی آ گئے تھے وہاں۔ تو اب ٹرسٹیان حضرات نے کہا کہ دونوں مول صاحب کا انٹرویو لو۔ اب میں نے کہا یہ انٹرویو کیا لیں گے، عوام الناس ہے، یہ مولویوں کا کیا انٹرویو لیں گے؟ تو بہرحال یہ عوام الناس کی دنیا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، یہ علماء کا انٹرویو لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تجوید کے مسائل کیا ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نماز پڑھاؤ، ہم تمہاری نماز دیکھتے ہیں۔ وہ نماز کیا، وہ آواز دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک فن قرات آواز کا نام ہے، صحت قرآن کا نام ان کے معبود ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں انگلینڈ میں، وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ کلام کرتے ہیں، راندیر جامعہ سفاری کے بہت پرانے ہیں۔ تو وہ ہندوستان آئے تھے اور انگلینڈ کی ایک مسجد سے ایک ایڈورٹائز آئی تھی یہاں مسلم گجراتی اخبار میں کہ ہمیں ایک عالم چاہیے۔ اس کے لیے قیودات لکھے ہوئے تھے کہ عالم کیسا ہو۔ اب وہ انگلینڈ کا اسٹیٹس ہے نا، تو اسی کے مطابق انہوں نے لکھا تھا کہ ہمیں عالم چاہیے جو حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، مفتی بھی ہو، مسائل سے واقفیت بھی رکھتا ہو، فلاں 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 بہت سارے، اس میں ایک لکھا تھا تقوی بھی ہو اس میں۔ تو یہ سارے قیودات لکھے تھے۔ اب وہ مولوی صاحب وہیں سے تشریف لائے تھے، اسی بستی سے۔ جب واپس گئے تو وہ ٹرسٹیان سے ملے اور ٹرسٹیان سے مل کر کے یوں کہا کہ وہ میں نے تمہاری ایڈورٹائز وہاں پڑھی ہندوستان میں، بہت اچھی ماشاءاللہ، کیا کہنا، آپ نے جس عالم کو مانگا ہے جن صفات کے ساتھ، بہت اعلیٰ درجے کی صفات ہے، واقعتاً ایسے عالم مل جائیں بہت اچھا، لیکن ایک قید اس میں اور لگانی تھی، وہ آپ بھول گئے۔ تو ٹرسٹیان متوجہ ہوئے کہ کیا قید لگانی رہ گئی؟ فرمایا یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ وہ کھسی ہونا چاہیے تاکہ سارے مسائل ہی حل ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، تو عالم کے اوپر یہ قیودات لگا رہے، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو۔ بہرحال میں نے ابھی ایک بات کہی کہ دیکھیے وہ تو عوام الناس کا مجمع تھا، تو میں نے یہ کہا کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم غلط چھپ جائے تو وہ قابل قرات نہیں ہے، لیکن قابل احانت بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم اگر غلط چھپ جائے تو قابل قرات نہیں، اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، پریس کی غلطیاں آ گئی، لیکن وہ قابل احانت نہیں ہے، اس کا اکرام کیا جائے گا اور اکرام کے ساتھ اس کو کہیں دفن کر دیا جائے گا۔ اسی طرح عالم بہرحال بشر ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، تو اب عالم سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ قابل اتباع نہیں ہے، لیکن قابل احانت بھی نہیں ہے، اس کی توہین نہ کی جائے، اس کی احانت نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، بشر ہے، نبی تو ہے نہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو خیر یہ تو میں نے ضمنی طور پر علماء کا مقام بتانے کے لیے عوام کو یہ بات کہی تھی۔ میرے عزیزو، اصل اصول جو علوم ہے وہ علوم صرف 2 ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، یہ 2 ہی علوم ہیں۔ تو اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی کہ حضرت کی زندگی تکلف سے پاک تھی۔ آپ دور حدیث کے طلبہ روایتوں میں پڑھو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بالا خانے پر تشریف لے گئے، جب حضرت اپنی عورتوں سے ناراض ہو کر 1 مہینے کا عیلا کیا تھا،
ایلائے لوگ بھی. تو اس موقع پر حضرت عمر تشریف لے گئے اور حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت چٹائی پر سوئے ہوئے. وہ جو نقشہ کھینچا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس کو پڑھ کر. آج ہماری زندگی کے تکلفوں نے ہمیں پریشان کر دیا، اور اتنے ہم پریشان ہو رہے ہیں، اتنے پریشان ہو رہے ہیں تکلف کی بنیاد. اگر میری زندگی تکلف سے پاک ہو جائے، وقت پر جو کھانا ملا کھا لو، وقت پر جو بستر ملا سو جاؤ، وقت پر جس گاڑی میں بیٹھنا نصیب ہو گیا بیٹھ جاؤ، تو کبھی انسان پریشان نہیں ہوگا. پریشانیوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک اسٹیٹس بنایا، اپنا ایک مقام بنایا. اور اسی لیے حضرت قاری صدیق صاحب بانوی نور اللہ مرکزہ نے لکھا کہ وہ عالم اور وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو بزرگوں کے آخری احوال کو دیکھ کر اپنی جوانی میں چاہتا ہے، اور وہ طالب علم اور وہ عالم کامیاب ہو جاتا ہے جو بزرگوں کی ابتدائی زندگی کو دیکھ کر کے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے. جن بزرگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے منہ میں نوالے دے رہے ہیں، ان کو اٹھا اٹھا کر لوگ چل رہے ہیں، ان کی ویل چیئر گھسیٹ رہے، وہ اگر بولتے ہیں تو لوگ متوجہ ہو جاتے، ان کو پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے تو 10 آدمی دوڑ پڑتے. یہ جب ان کو ملی ہے جبکہ انہوں نے ابتداء مجاہدے کی زندگی گزاری. ان مجاہدوں کے بعد ان کو ملا. اب ہمارا طالب علم تو فارغ ہوتے ہی چاہتا ہے میرے دروازے پر گاڑی ہو اور میں یوں ہاتھ نکال کر بیٹھوں اس میں، اور فارغ ہوتے ہی چاہتا ہے کہ میرا ایک مقام ہو اور لوگ میرے چپل اٹھائے اور جوتے اٹھائے اور میرے پیچھے دوڑے. جو طالب علم فراغت کے بعد فوراً یہ سمجھتا ہے، سمجھ لو کہ وہ زندگی بھر ناکام ہو جائے. ابتدائی زندگی مجاہدے کی زندگی ہوتی ہے، خوب مجاہدہ کیا جائے تو مجاہدے کے بعد اللہ تعالی شانہ عطا فرماتے ان مع العسر یسرا. آسانیاں تو سختی کے بعد ہوا کرتی. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، مولانا احمد لاج صاحب نے مجھے سنایا تھا. مولانا کہتے ہیں کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا اور ابھی ندوہ سے پڑھ کر آیا. میں تم سے طالب علمانہ ہی باتیں کر رہا ہوں، کوئی تقریر وقریر نہیں کر رہا. مولانا کہتے ہیں میں ندوہ سے فارغ ہو کر آیا تھا اور اس موقع پر گجرات میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا اجتماع طے ہونا تھا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانے والے تھے. تو مشورہ رکھا گیا تھا سورت میں، سورت کی مسجد جو چن گھر کی مسجد کہی جاتی ہے اس میں. تو مولانا کہتے ہیں کہ ہمارے قاوی کے امیر صاحب جو تھے احمد بھائی کر کے، وہ مجھے لے کر گئے. اب مشورہ شروع ہوا اور کہا گیا کہ بھائی مانگو اجتماع. تو مانگا جاتا ہے کہ بھائی کہاں کون کون لوگ چاہتے ہیں اپنے علاقے میں. تو ہمارے امیر صاحب نے مولانا احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہا احمد چل کھڑا ہو جا مانگ قاوی کے لیے. محمد لاج صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہا کہ اللہ اکبر، امیر صاحب قاوی کا اجتماع مانگ رہے جبکہ بھروچ سے قاوی جانے کے لیے ایک چھوٹی سی گاڑی چلتی تھی، وہ آج بھی چلتی ہے چھوٹی گاڑی کا، ایک چھوٹی گاڑی چلتی ہے، صبح سے نکلتی ہے تو دوپہر تک میں قاوی پہنچتی ہے. اور کا اتنی آہستہ چلتی ہے، مولانا کے الفاظ، اتنی آہستہ چلتی ہے کہ ہم نیچے اتر کر پیشاب کر کے پھر بیٹھ جائیں تو اپنا ڈبہ مل جائے گا، اتنی دھیرے چلتی ہے. تو لوگ آئیں گے کیسے؟ اور پھر حضرت جی معیز صاحب والا اجتماع تو بہت بڑا اجتماع ہے، لیکن امیر صاحب نے اصرار کیا. محمد لاج صاحب کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ بھائی قاوی کے لیے بھی ہمیں اجتماع چاہیے. اخیر میں مشورہ ہوا اور طے ہو گیا کہ قاوی میں اجتماع ہوگا. حضرت جی معیز صاحب ایک ہی مرتبہ گجرات تشریف لائے ہیں اور وہ قاوی تشریف لائے ہیں. تو قاوی کا اجتماع طے ہو گیا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جماعتیں چلنے لگی محنت کے لیے. تو شدید بارش تھی
اور کاوی بستی میں آنا مشکل تھا تو جماعت ٹھہر گئی ریلوے اسٹیشن پر. وہ ایک چھوٹی جو گاڑی آتی تھی تو وہیں ریلوے اسٹیشن پر جماعت ٹھہر گئی. تو ہمارے امیر صاحب نے یوں کہا کہ احمد, مولانا مدلاج صاحب کو کہا کہ احمد چلو کھانا پہنچانے جانا ہے. تو کہا شام کو ہم ٹفن لے کر چلے. تو محمد لاج صاحب کہنے لگے اپنے انداز میں کہ ایک ہاتھ میں چھاتا تھا, ایک ہاتھ میں ٹفن تھا, اور ایک بغل میں دبائی ہوئی ٹارچ تھی, چونکہ مغرب کے بعد کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اور عزت معاف احمد آگے آگے بڑھ رہا تھا. کام میں چل رہا تھا. اتنے میں میرا پاؤں پھسلا تو ٹفن ایک طرف گیا, چھاتا ایک طرف گیا, ٹارچ ایک طرف گئی, اور عزت معاف نیچے سو گئے. محمد لاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گرا. تو کہا ہمارے امیر صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تو امیر صاحب نے کہا کہ احمد بات سن, وہ جو قرآن میں آیا ہے نا والذین جاہدوا فینا, یہی مجاہدہ ہے. تو آیت کو پورا یہاں فٹ کر دیا. مولانا کہنے لگے اگر اسی گرنے کو والذین جاہدوا کہا جائے گا تو پھر میدان کے مجاہدین کا کیا ہوگا. خیر یہ تو مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے عرض کی. تو تکلف میں تکلیف ہے, زندگی کو سادہ بناؤ میرے عزیزو, زندگی کو سادہ بناؤ, جو ملے کھا لو. مدارس میں اشتراک کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے اپنا ایک مقام بنایا. تو ذرا سا کھانا کچا ہوا تو میں شور کرتا ہوں, کبھی ترکاری ٹھیک نہ ملی تو میں شور کرتا ہوں, کبھی وقت پر کھانا نہ ملا تو میں شور کرتا ہوں. بنیاد وہی تکلف ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع فرمایا. تو حضرت کی زندگی بہت سادہ زندگی تھی, بہت سادہ. میں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں اور حضرت عمر جو نقشہ کھینچ رہے ہیں اس روایت کے اندر, کہ میں حضرت کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں, اور آپ کا جو تکیہ مبارک ہے وہ چمڑے کا ہے, اور اس میں کھجور کے وہ جو چھلکے ہوتے وہ بھرے ہوئے ہیں, اور ٹوٹا ہوا مشکیزہ ہے جو پانی پینے کے لیے بہت پرانا مشکیزہ وہ وہاں پڑا ہوا ہے. عمر کہتے ہیں کہ میری آنکھیں نم ہو گئی, میں رو پڑا, اور میں نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب وہ دنیا کے بادشاہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے پاس سب کچھ ہے. اللہ کے حبیب آپ تو اللہ کے نبی ہیں, اور یہ حال آپ کا. حضرت نے اس وقت عمر کے قلب کو ایسی دستک دی اور عمر کو فرمایا عمر ابھی یہی ہو, مطلب دنیا کی محبت پر ہو, کہنے کا مطلب یہ ابھی یہی ہو. پھر آگے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے وہاں نعمتیں بنا رکھی ہے, مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, وہ یقیناً ہم کو ملنے والی ہے. دنیا میں اپنا مقام نہ بناؤ. ہمارے حضرت کی زندگی شیخ یونس صاحب کی ساری زندگی فقیرانہ زندگی گزری, غریبانہ زندگی گزری. حضرت کو پوچھ لیجیے یا جو علماء حضرت کی خدمت کر رہے ہیں, ایک پتلی سی گدری اسی پر زندگی گزاری. حالانکہ ہدیہ تحائف امت کی طرف سے خوب آتا تھا, لیکن سب تقسیم کر دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ مظاہر علوم کے دونوں مدرسے کے آپ سے زیادہ مدرسے میں دینے والا کوئی نہیں ہوگا. جو آیا سب دونوں مدرسوں میں دے دیا, جو آیا سب دے دیا, اپنے پاس کچھ رکھا ہی سب دے دیا. اور ایک غریبانہ فقیرانہ زاہدانہ زندگی گزار گئی. اللہ کا یہ بندہ چلا گیا اور لوگوں کو بھی یہی نصیحت فرماتے. میں نے ابھی رمضان سے پہلے باہر برآمدے میں جو بچھا ہوا تھا تو میں نے کہا حضرت بہت گندا ہو گیا ہے, اس کو ہم بدل دیں. فرمایا ابھی 10 سال تک اسی طرح رہنے دو, اس لیے کہ اس پر بھی نماز ہو جائے گی اور نیا لاؤ گے اس پر بھی نماز ہوگی, لیکن اللہ کی اس نعمت کی ناقدری ہوگی. کوئی بالائل آیا تھا, گزشتہ سال کی میں بات سناؤں. اب حضرت کے پاس تو ویسے ہی چیزیں پڑی رہتی تھی سب,
اور کس کی ہمت تھی کہ سامنے سے اٹھا لے. میں نے حضرت کا نام رکھا تھا شیر ببر. سب ڈرتے تھے. تو بالائی کوئی لایا ہوگا, 4-5 دن سے پڑی ہوئی تھی. اب آپ انداز لگائیں کہ 4-5 دن میں بالائی کا حال کیا ہوگا. وہ بگڑ گئی تھی. میں سامنے بیٹھا ہوا تو مجھے کہنے لگے حنیف یہ پیالے میں کیا ہے دیکھو. تو میں نے اٹھایا, میں نے کہا بالائی ہے اس میں کلا. دیکھی, اس کے بعد کہا تھوڑی سی کھا لو. اب وہ اتنی کھٹی تھی, اتنی بگڑ گئی تھی. میں آپ کو نعمت کی قدردانی بتا رہا ہوں. میں نے بڑی مشکل سے 2 چمچ کھایا حضرت کے حکم پر, لیکن حضرت چہرے سے بھاگ گئے کہ اس کو برا لگ رہا ہے. تو کہا کھا لیا, لاؤ. اس کے بعد 4-5 چمچ اندر میں تھی, حضرت سب کھا گئے. اور پھر اس کے بعد فرمایا میرے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بگڑی ہوئی ترکاری کو بھی گرم کر کے روٹی ڈبو کر کھا لیا کرتے تھے کہ اللہ قیامت میں بھی اس سے متعلق سوال کرے گا. ایک ہمارے اکابر کی زندگی دیکھی اور ایک ہماری زندگی دیکھی. ہمارے اندر جو شان پیدا ہو گئی ہے نا, اس شان نے ہم کو تباہ کر دیا. اس نے ہم کو تباہ کر دیا. طلبہ کی کوئی شان نہیں ہوتی. طالب علم کا معنی تو ہوتا ہے, طالب اس میں فاعل ہے, اور اس میں فاعل دوام پر دلالت کرتا ہے. اس کا معنی طالب وہ ہے جو ہر وقت مسائل کو سوچتا ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذہن ہر وقت حدیث میں, قرآن میں, مسائل میں گھوم رہا ہو, اس کو طالب علم کہا جاتا ہے. ہم تو درسگاہ کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن درسگاہ سے باہر نکلے تو ہمارا ذہن نہ حدیث پر ہے, نہ قرآن پر ہے, نہ تفسیر پر ہے, نہ فقہ پر ہے, نہ نحو پر ہے, نہ صرف پر ہے. ہمیں کون طالب علم کہے گا؟ ہمارے اندر وہ کیفیات کہاں ہیں, وہ اصول علم کے جذبات کہاں ہیں؟ تو ہم نے اپنا ایک مقام بنا لیا. اس کی بنیاد پر طلبہ آج مدرسوں میں پڑھتے نہیں, محنت نہیں کرتے, اپنے آپ کو لگاتے. تو حضرت کی زندگی بہت سادہ تھی. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ, اور پھر حضرت اس چٹائی پر سو کر کے اٹھتے تھے تو پیچھے چٹائی کے نشان تھے. جب آپ چٹائی پر سوتے ہو کھلے بدن تو نشان پڑ جاتے حضرت کے پیچھے, اور پھر گورا بدن ہو تو اور زیادہ نظر آتا ہے. تو حضرت کے بدن پر چٹائی کے نشان تھے. حضرت عمر کی آنکھیں اور نم ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کو سمجھایا ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے. تو اپنا مقام حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سنو. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت میٹھا پہلے کھانا سنت ہے یا بعد میں؟ یعنی کھانے سے پہلے میٹھا کھائے یا کھانے کے بعد کھائے؟ تو حضرت شیخ نے برجستہ فرمایا فاقے کرنا سنت ہے. حضرت تو اکثر فاقے کرتے تھے, وہاں کہاں کھانا ملتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت نہیں پڑھی تم کہ 2-2 مہینے ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا. فرمایا زندگی کیسے گزرتی تھی؟ فرمایا اسودین پر, کھجور اور پانی, اسی پر زندگی گزرتی تھی. تو حضرت نے فرمایا فاقے کرنا سنت ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات جو فرمائی, ارشاد فرمایا کہ پہلا اور اخیر وہاں ہوتا ہے جہاں بہت سارے کھانے ہوا کرتے ہیں. تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے کھاؤ یہ بعد میں کھاؤ. حضرت کے وہاں تو بہت سارے کھانے ہوتے ہی نہیں تھے. دودھ تھا تو دودھ, اور اگر کھجور آ گئی تو کھجور, اس کے علاوہ تو کچھ تھا ہی نہیں کہ بہت سارے کھانے ہو تاکہ پہلا اور دوسرا نمبر لگایا جائے. ہمارے وہاں تو دعوتوں میں طوفان کا تومار ہوتا ہے. ہوٹلوں میں جب کھانے جاتے ہیں تو حال یہ ہے کہ گھنٹے سے کم نہیں لگتا وقت, اور عجیب عجیب طرح پر کہ پہلے اسٹارٹرز ہوتا ہے, اور پھر اسٹارٹرز کے بعد پھر ڈرائی, اور پھر گریوی, اور پھر میٹھا, اور پھر فلاں, پھر فلاں. ایک تومار ہے.
عبداللہ ابن عمر کے بعد میں بخاری شریف میں آپ نے پڑھا کتاب الصلاۃ میں کہ اقامت کھڑی ہوتی تھی، حضرت کا کھانا شروع ہوتا تھا. اقامت شروع ہوئی اور حضرت کا کھانا شروع ہوتا تھا، اور حضرت کھانے سے آ کر کے نماز میں شریک ہو جاتے تھے، اور فاتحہ زیادہ سے زیادہ پوری ہوتی تھی، اس سے آگے نہیں. اب آپ انداز لگائیں کتنا مختصر کھانا تھا، کتنی دیر میں کھانا پورا ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آیا کہ آپ سحری بالکل آخری وقت میں تناول فرماتے تھے. تو سائل صحابی سے سوال کر رہا ہے کہ اچھا سحری اور فجر کی نماز کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ تو صحابی جواب دیتے تھے کہ 7 آیتیں پڑھو، اس کے بقدر فاصلہ ہوتا تھا. اس کا مطلب حضرت بالکل اخیر میں سحری تناول فرماتے تھے، اور مختصر سے آپ کی سحری ہوتی تھی. کوئی طویل سحری نہیں ہوتی تھی، کوئی لمبی سحری نہیں ہوتی تھی، بہت مختصر سحری. کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، دودھ تھا تو دودھ پی لیا، بس جو میسر آیا وہ اس وقت استعمال کر لیا. تو تکلف سے حضرت کی زندگی پاک تھی. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا اور اخیر تو وہاں ہوتا ہے جہاں بہت سارے کھانے ہوا کرتے ہیں. حضرت کے دسترخوان پر یہ بات تھی ہی نہیں، پھر پہلا اور اخیر کہاں سے آ گئے؟ تو خیر یہ باتیں تو مجھے اس پر یاد آ گئی کہ ہماری زندگی تکلف سے پاک ہونی چاہیے. عزیز بچوں، اگر تم نے اپنے آپ کو اس پر جما لیا، اگر تم نے اپنے آپ کو اس پر کھپا دیا، لگا دیا، تم کامیاب ہو جاؤ. اور جہاں جاؤ گے تمہیں میٹھی نیند بھی آ جائے گی، آرام سے سو جاؤ گے. جہاں جاؤ گے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لو گے. غریب کے دسترخوان پر بھی اچھا لگے گا، مالدار کے دسترخوان پر بھی اچھا لگے گا. پتلی گدری پر بھی نیند آ جائے گی، موٹے بستر پر بھی نیند آ جائے گی. تو اپنی زندگی کو تکلف سے بالکل پاک صاف رکھو، تمہاری زندگی میں کامیابی نصیب ہو جائے گی. خیر میرا اپنا واقعہ یاد آ گیا تھا کہ کرناٹکا میں گیا تو کا امتحان لیں گے. اب امتحان تم کیا لوگے؟ تو کا دونوں سے تقریر کرواؤ. تو میری تقریر انہوں نے عصر کے بعد رکھی، ان کی تقریر مغرب کے بعد رکھی، اور رات میں فیصلہ کیا کہ بھئی اس کو رکھا جائے جو گجرات سے آیا ہے. تو اب مجھے سونے کے لیے کیا دیا؟ میں آپ کو بتاؤں کیا دیا. وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی اور ایک بدبودار تکیا دیا مجھے، اور میں مسجد میں اسی پر سو گیا. لیکن چونکہ زندگی میں تکلف نہیں تھا، نیند اس پر بھی آ گئی. پھر اس پر بھی ایک مصیبت بڑی یہ آ گئی کہ وہ مولوی صاحب بھی ساتھ تھے، تو ان کو کچھ نہیں ملا تھا، تو میں نے تکیہ اٹھا کر ان کو دے دیا، اور میری بیگ جو تھی میں نے اپنے سر کے نیچے رکھ لی اور میں سو گیا. افطاری کا وقت ہوا، دوسرے دن سے رمضان شروع ہو رہا تھا، تو جواری کی روٹی اور اس پر بھاجی ڈال کر افطاری کروائی گئی. اسی طرح 15 دن گزر گئے اور میں آرام سے وہاں رہا، کوئی پریشانی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، اور ایسی محبت ڈالی کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کے ذریعے سے علوم قائم کروا دیا. تو تکلف میں تکلیف ہے. بچوں سادے بنو، سادگی میں تم کامیاب ہو جاؤ. ہماری زندگی سادہ ہونی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سادی تھی، کوئی ایج پیج کے مسائل نہیں تھے، ورنہ تو قاری صاحب اپنا جملہ پورا کریں گے اتنے میں تو امامہ بھی جل جاتا ہے، تکلف میں تو امامہ بھی جل جاتا ہے. اس لیے یہ سب تکلفاتی زندگی کو چھوڑو، سادگی اختیار کرو. ہمارا کوئی آئیڈیل اور امام ہو سکتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ تشریح ہے، وہ قرآن کریم کی. بقول حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نبر اللہ مرکزہ، اللہ نے اس امت کو 2 قرآن دیے، ایک تلاوت کیا جانے والا اور ایک چلنے والا. اور پھر استدلال فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن جو کہتا تھا وہ آپ کے اخلاق تھے، اسی کے مطابق آپ کی زندگی گزرتی تھی.
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن سے ہٹ کر کوئی عمل نہیں کیا. اسی لیے کوئی تقریر اگر اس طرح کرے کہ قرآن اور حدیث میں تعارض پیدا کرے تو وہ پاگل ہے. قرآن حدیث میں کوئی تعارض نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں تعارض ہو جائے. میری اور آپ کی سمجھ کی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے، اس لیے ہمیں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے، جناب مطالعہ فرما رہے تھے اور بخاری شریف کی کتاب التفسیر دیکھ رہے تھے تو آیت آئی لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کام آئے گا جو اس نے کیا. حضرت کو ایک اشکال ہو گیا اور وہ اشکال یہ ہوا کہ پھر ایصال ثواب کی روایات کہاں جائے گی؟ حج بدل کی اجازت دی، صدقے کی اجازت دی. یہ تو ایک کام دوسرے کو کام آتا ہے. یہ اشکال ہوا اور جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ روایات یوں بتا رہی ہے کہ ایصال ثواب ایک کا عمل دوسرے کو کام آ رہا ہے اور قرآن منع کر رہا ہے لیس للانسان الا ما سعی. فرمایا راتوں رات میں نے سفر کیا. کہاں گئے؟ گنگو. حضرت گنگوئی نبر اللہ مرکزہ حضرت فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے. بعضوں نے حضرت شیخ الہند کی جگہ پر اور بھی بزرگ کا نام لکھا ہے. بہرحال جو بھی تھی وہاں پہنچے اور حضرت گنگوئی نبر اللہ مرکزہ فجر کے لیے تشریف لائے تو وہ صاحب حضرت کے ساتھ ہو لی. حضرت نے فرمایا اس وقت آپ کیسے آئے؟ فرمایا حضرت ایک اشکال پیش آ گیا ہے، اس اشکال کے حل کے لیے میں پہنچا. تو چلتے چلتے وہ اشکال رکھا. فرمایا لیس للانسان الا ما سعی سے پتہ چلتا ہے ایک کا عمل دوسرے کو کام نہیں آتا، اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کام آتا ہے. تو حضرت یہ تعارض حل نہیں ہو رہا ہے. حضرت نے یوں ہی چلتے ہوئے یوں چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا. فرمایا لیس للانسان الا ما سعی کا تعلق ایمان سے اور احادیث کا تعلق اعمال سے ہے. اعمال تو دوسرے کے کام آئیں گے لیکن ایک کا ایمان دوسرے کو کام نہیں آئے گا. اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو باپ کا ایمان بیٹے کو نہیں بچا سکتا، اور بیٹا مسلم ہے اور باپ کافر ہے تو بیٹے کا ایمان باپ کو نہیں بچا سکتا. تو آیت کا تعلق ایمان سے ہے اور احادیث کا تعلق اعمال سے ہے. چلتے ہوئے مسئلہ حل کر دیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میری گرہیں کھل گئی. اور اس کے بعد جو بزرگ نے فرمایا اگلا جملہ کہ اگر اسی اشکال کے ساتھ میں مر جاتا تو قرآن پر شک کی بنیاد پر سیدھا جہنم میں چلا جاتا. تو عزیز بچوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث میں کوئی تعارض نہیں. اللہ کے نبی کی تشریحات جو ہے وہ قرآن ہی کی شرح ہے. تو شارح اور متن میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں کہیں اختلاف نظر آ رہا ہے تو وہ میری اور آپ کے ذہن کی کمی ہے کہ ہم نے مسائل کو صحیح سمجھا نہیں. میں نے جو تبت یدا ابی لہب کی صورت پڑھی، اس کا پس منظر تو تمہیں خوب معلوم ہے کہ حضرت جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے صفا پہاڑی پر چڑھے تو خود آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو بددعا دی، تبا لک یا محمد لہذا جمع کرا. محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اس لیے ہم کو بلایا. تو تعالی جل شانہ نے یہ صورت اتاری اور اس میں بددعا اتاری، اور ایسی بددعا اتاری کہ ابو لہب نے تو ایک مرتبہ بددعا دی لیکن نبی کو بددعا دی. اور یہ بھی عجیب بات ہے، علامہ رومی نے لکھا ہے شیرنی کو مارو تو شیرنی کچھ نہیں کرے گی، لیکن شیرنی کے بچے کو مارو تو شیرنی چھوڑے گی نہیں. تم اللہ کو گالی دے دو، اللہ فوری طور پر تم پر کوئی عذاب نہیں اتارے گا، لیکن اس کے محبوب پر اگر اٹھاؤ گے تو وہ فوراً مسائل کو اتارے گا. تو تبت یدا جب بددعا دی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بددعا اتاری کہ تو ایک مرتبہ بددعا دے رہا ہے میرے نبی کو، میں قیامت تک کے لیے بددعا اتار رہا ہوں. حافظ صاحب بھی ہر وقت پڑھتے ہوئے بددعا دے رہے ہیں، مولوی صاحب بھی بددعا دے رہے ہیں، قرآن کا قاری بھی بددعا دے رہا ہے، ہر وقت بددعا اس کے اوپر چل رہی ہے. اور حضرت یوں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اذیت مجھے ہوئی
مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ سونے نے لوہے سے پوچھا، سونے کو بھی جب بناتے ہیں نا تو ہتھوڑی مارتے ہیں اس پر، چھوٹی ہتھوڑی، لوہے کی ہتھوڑی ہوتی ہے، اور لوہے کو بھی جب بناتے ہیں تو ہتھوڑے سے مارتے ہیں۔ تو سونے نے لوہے سے پوچھا کہ ہتھوڑی تو مجھ پر بھی پڑتی ہے لیکن میں نہیں چلاتا، اور تجھ پر ہتھوڑا پڑتا ہے تو تو اتنا چلاتا کیوں ہے؟ آواز ہوتی ہے نا جب ہتھوڑے کو کوٹتے ہیں ہتھوڑے سے، تو کہا اتنا شور کیوں کرتا ہے؟ تو لوہے نے جواب دیا، ارے سونا تو مجھ پر سوال نہ کر، اس لیے کہ مجھے مارنے والا میرا اپنا ہے، تجھے مارنے والا پرایا ہے۔ لوہے پر جو ہتھوڑا پڑ رہا ہے وہ بھی لوہے کا ہے، تو لوہا لوہے کو مار رہا ہے، اور سونے پر جو ہتھوڑی پڑ رہی ہے وہ لوہے کی ہے اور سونا سونا ہے۔ تو تجھے مارنے والے پرائے ہیں، مجھے مارنے والا اپنا ہے، اس لیے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے میرے عزیزو۔ حضرت کو اس لیے تکلیف زیادہ ہوئی کہ آپ کو ستانے والے آپ کے اپنے تھے، آپ کا چچا تھے، آپ کے اقارب رشتے دار تھے۔ اسی لیے اساتذہ کو اور محتمین کو تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ ہی کے مدرسے کا فاضل اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، تو چھوٹی سی حرکت بھی کرنے پر تکلیف ہوگی۔ کیوں تکلیف ہوگی؟ تکلیف پہنچانے والا اپنا ہے کہ میرے پاس پڑھا، میرے مدرسے میں پڑھا، میں نے اس کے پیچھے محنت کی، اور آج یہ میرے خلاف بیانات کر رہا ہے، مجھے ستا رہا ہے۔ وہ چھوٹی سی حرکت ہوگی۔ اور دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی، آپ نے روایت نہیں پڑھی کہ عورتیں مسجد میں آتی تھی بچوں کو لے کر، اور بچے کی رونے کی آواز آتی تھی تو حضرت اپنی نماز مختصر کر دیتی تھی۔ پڑھی نا حدیث شریف، نماز مختصر کر دیتی۔ کیوں؟ تاکہ ماں پریشان ہو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت نے صرف ہاتھ سے مارنے کو ہی ظلم سے تعبیر نہیں کیا، ہاتھ سے مارنے ہی سے نہیں روکا، ہاتھ سے بھی نہ مارو، پاؤں سے بھی نہ مارو، زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، حتیٰ کہ ذہنی طور پر بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ عورتوں کو ذہنی طور پر تکلیف ہو، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کر دیا۔ اور تمہیں یہاں ایک نقطہ بتاؤں جو زمخشری نے لکھا۔ زمخشری فرماتے ہیں کہ بددعا نبی کو دی تھی، تو نبی نے جواب میں جو بددعا دینا ہے تو کل کا لفظ آنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو یوں کہنا چاہیے تھا، کل تبت یدا ابی لہب، پیغمبر آپ بھی بددعا دے دو کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لیکن کل نہیں لائے، ڈائریکٹ بددعا اتاری۔ حکمت کیا ہے اس میں؟ حکمت یہ ہے کہ میرے محبوب، تو جن کو بددعا دینے والا ہے وہ تیرا چچا ہے، اور جب تو بددعا دے گا تیری طرف سے تو امت میں شاید کوئی فرد کھڑا ہو کر یوں کہے گا یہ کیسا نبی ہے جو رحمت للعالمین کا دعوے دار ہو کر اپنے ہی لوگوں کو بددعا دے رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تجھ پر کوئی انگلی اٹھائے، اس لیے تو بیچ سے ہٹ جا، میں ڈائریکٹ بددعا اتارتا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب، اس لیے اللہ نے ڈائریکٹ بددعا اتاری۔ اس پر ابن قیم نے لکھا ہے اور ایک واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا فرعون کے پاس، تو تعالی شانہ نے فرمایا تھا قولا لینا، نرم بات کرنا، موسیٰ فرعون سے نرم بات کرنا، آستین نہ چرانا، جلال میں بات نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ اللہ وہ تو اتنا بڑا فرعون ہے، اتنا بڑا فرعون ہے کہ خدائیت کا دعوے دار ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ نرم بات کرنا۔ تو حق تعالی جل شانہ کی طرف سے جو حکمت القا ہوئی وہ حکمت یہ ہے کہ موسیٰ تم نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، تم وہیں بڑے ہوئے، پروان وہیں چلے تمہارے، اسی کے گھر میں تم نے کھانا پیا اور پانی پیا اور کھانا کھایا، اس نے تمہیں کپڑے پہنائے۔ آج وہ میرا باغی صحیح لیکن تمہارا تو موسم،
تم پر احسان کیا ہے. اگر تم نے اس کے سامنے آستینیں چڑھائی تو امت کا کوئی فرد کہے گا نبی ہو کر محسن کو آنکھیں بتا رہا ہے, اس نبی کی اتباع کیسے کی جائے. میرے موسیٰ میں تمہیں بدنام کرنا نہیں چاہتا, اس لیے نرمی سے بات کریں. مجھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر ایک بات قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ کی یاد آئی. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب وادی تیہ میں تھے, فرمایا پتھر پر لاٹھی مارو, فضرب بعصاک الحجر فانفجر منہ اثنتا عشرۃ عینا. جو لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے, ادھر سے بھی پانی نکل رہا ہے, ادھر سے بھی نکل رہا ہے, ادھر سے بھی, اس لیے کہ 12 قبیلے تھے. اور حق تعالی شانہ جانتے تھے کہ ان کے خمیر میں لڑائی رکھی ہے. بنی اسرائیل کی خمیر میں لڑائی آج بھی ہے, آج بھی ان کا یہی مزاج ہے. ان کے خمیر میں لڑائی رکھی, اور ان کا کام یہ ہے کہ دوسروں کو لڑاؤ اور خود تماشے دیکھو. اور بزدل قوم اتنی ہے کہ یہ سامنے خود نہیں آتے, اتنی بزدل قوم ہے. اسی لیے تو حضرت موسیٰ کو کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تمہارا خدا جا کر لڑ لو. تو اب تعالیٰ جانتے تھے کہ ایک ہی چشمہ نکالوں گا تو یہ سارے لڑیں گے. تو 12 قبیلے تھے, اللہ نے 12 چشمے نکالے تاکہ ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ یہاں ایک عجیب و غریب نقطہ بیان کرتے ہیں. فرمایا اللہ قادر مطلق تھا کہ بغیر مارے ہوئے بھی تو چشمے بہا سکتا تھا. پہاڑوں کے اندر بہتے ہیں یا وہاں کوئی مارنے گیا؟ ارے پہاڑوں میں سے پانی بہ رہا ہے تو کوئی پتھر مارنے تو نہیں گیا, پھر کیسے پانی بہ رہا ہے؟ اللہ بغیر مارے ہوئے بھی تو پانی بہا سکتا تھا. پھر موسیٰ کو حکم کیوں دیا کہ پتھر لاٹھی مارو تاکہ چشمے بہ پڑے؟ فرمایا لاٹھی ماری اور پانی نکلا. اشارہ فرمایا قرآن کریم میں اس واقعے کو نقل کر کے کہ ہمیشہ ضرب کے بعد فیضان ہوا کرتا ہے. جب مار پڑتی ہے نا تو اس کے بعد فیضان ہوتا ہے. اگر طالب علم کو استاذ کی زبان سے مار پڑی ہے یا ہاتھ سے پٹائی ہوئی ہے تو وہ طالب علم فراغت کے بعد نکھر جاتا ہے, اس سے فیضان ہوتا ہے. بہت دقیق نقطہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا, اور میں نے جگہ جگہ اس بات کو نقل کیا. میں نے ایک بڑے مفتی صاحب کے سامنے جو ہمارے گجرات کے میں نے پیش کیا, وہ جھوم اٹھے اور فرمایا ماشاءاللہ حضرت نے کتنی بہترین بات فرمائی کہ مصائب کے بعد فیضان ہوا کرتا ہے. ویسے ہی بیٹھے بٹھائے اگر کوئی چاہے کہ ان کا فیضان ہونے لگے تو یاد رکھو میرے عزیزوں, ایسے فیضان نہیں ہوا کرتا ہے. اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا, لگانا پڑے گا, مصائب جھیلنے پڑیں گے, برداشت کرنا پڑے گا, تبھی جا کر تمہارا فیض جو ہے دنیا میں عام ہوگا. تو بہرحال حضرت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو اس موقع پر بددعا دی ابو لہب نے. اس کے نتیجے میں اللہ نے بھی بددعا اتاری, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اور پھر ابو لہب کو نہ اس کا مال بچا سکا نہ اس کی کمائی بچا سکی. سیصلی نارا ذات لہب, بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اس کو داخل کیا گیا. اور لہب کا لفظ قرآن نے استعمال کیا اس لیے کہ اس کی کنیت بھی ابو لہب تھی. اور اس میں ایک عجیب نقطہ ہے, اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا. اس کا نام جو ہے وہ عبد العزیٰ تھا, ابو لہب نام نہیں تھا, وہ تو کنیت ہے. ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ وہ بڑا گورا چکتا تھا, سرخ تھا, لال تھا, جیسے شعلہ لال ہوتا ہے نا ویسے ہی وہ سرخ تھا, اس لیے اس کو ابو لہب کہا. تو قرآن نے لہب کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ اگر یہ سرخ مائل ہے تو یہ اسی شعلے کے اندر جانے والا ہے. نبی کی بغاوت کی بنیاد پر بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. چچا عباس نے خواب دیکھا تھا. چچا عباس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا. امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ ابو لہب میرے خواب میں آیا اور میں نے پوچھا تو یوں کہا کہ مجھے ہر پیر کو ذرا سا پانی دیا جاتا ہے, اتنا سا, یوں اشارہ کیا. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں؟
فرمایا اس لیے کہ پیر کو میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اپنی باندھی کو آزاد کر دیا تھا، سویبہ کو۔ تو کہا تم نے میرے محبوب کی خوشی میں یہ کام کیا تھا تو اس کے بدلے میں مجھے اتنا سا پانی دیا جاتا ہے۔ اس پر محدثین نے وہاں اس خواب کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ نبی کی جسمانی ولادت پر ابو لہب نے خوشی منائی تو اس کو اتنا سا پانی ملا، نبی کی روحانی ولادت پر یعنی نبوت پر اگر وہ خوشی منا کر ایمان لے آتا تو اللہ جنت الفردوس عطا کر دیتا۔ وہ جب جسمانیت پر خوشی منائی اور یہ مسئلہ ہوا تو روحانیت پر خوشی منا لیتا تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ بہرحال یہ جہنم میں ڈالا گیا اور ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی ومرات ہوں، اور وہ بھی ایسی ہی تھی کہ نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ہم مالت الحطب فی جیبہا حبل من مسد۔ میں نے اس صورت کا انتخاب اس لیے کیا کہ نبی کی بغاوت کے نتیجے میں ہمیشہ جہنم کا مستحق ہو گیا۔ میرے عزیزوں، مدرسوں میں پڑھنے کے باوجود اگر نبی کی زندگی ہماری زندگی میں نہیں آئی تو یاد رکھو ہم کہیں نبی کی نگاہوں سے دور نہ ہو جائیں، اور جب نبی کی نگاہوں سے دور ہو جائیں گے تو فیضان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت رسول کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ مدارس میں عمومی حال یہ ہے کہ نماز کے بعد میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے طلبہ عزیز جو ہیں وہ ٹھیک ہے مدرسے میں تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو نمازیں ہماری غائب ہو جاتی ہیں۔ نمازوں کا خوب اہتمام کرو۔ دیکھو بخاری شریف میں ایک روایت آتی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے کوبا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال صدیق اکبر کے پاس آئے اور صدیق سے فرمایا تم نماز پڑھا دو گے؟ یہ نہیں کہ نہیں نبی کو آ جانے دو اس کے بعد نماز ہوگی، فرمایا تم نماز پڑھا دو گے؟ صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ مجھے یہاں آپ کے ذہنوں کو دستک دینا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو خود لے کر کے آئے تھے جب وقت ہو گیا تو ان کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اور حضرت بھی جب آئے تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے بغیر جماعت کیسے کھڑی ہو گئی۔ حضرت آئے، روایت میں فتخلص، صفوں کو ہٹاتے ہوئے حضرت پہلے صف میں پہنچ گئے تو صحابہ نے تصفیق کی، تالیاں بجائی۔ ابو بکر صدیق جب قرآن میں لگ جاتے تھے تو توجہ بہت کم جاتی تھی پیچھے، لیکن جب بہت تالیاں بجی تو آپ سمجھ گئے کہ حضرت تشریف لے آئے، تو کنکھیوں سے دیکھا تو حضرت یوں کھڑے، دیکھا کہ آپ تشریف لے آئے تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو حضرت نے اشارہ فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یوں اشارہ کیا تو صدیق نے یوں ہاتھ اٹھا لیا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد اس پر کی کہ ساری کائنات کا مکھن مجھے کہہ رہا ہے کہ تو نماز پوری کرا دے، لیکن حمد کے بعد پیچھے ہٹ گئے، حضرت آگے تشریف لے گئے۔ اب یہ چلنے کے مسئلے اور فلاں یہ ابتدا کے واقعات۔ نماز پوری ہونے کے بعد اب جب روایت آئی تو قدر وضاحت بھی کر دوں۔ نماز پوری ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا ابو بکر سے کیوں میں نے تم کو منع کیا تھا پیچھے ہٹ گئے؟ تو ابو بکر جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ کے سامنے ابو قحافہ کا بیٹا کہاں کھڑا رہ سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے صدیق اکبر کو حسر ہو گیا۔ حسر کا معنی قرات پر قادر نہ رہے، نہیں پڑھا گیا۔ کوئی بڑا ہوتا ہے نا تو نہیں بول پاتے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ بڑوں کے موجودگی میں بھی اور بھی بولنا تو ہوتا ہے، یہ کہتے تعمیل حکم میں کھڑا ہو گیا۔ تعمیل حکم میں مضمون کیسے بن گیا؟ تو پہلے ہی سے تیار تھا مضمون،
انتظار اس بات کا تھا کہ حکم ملے کب. بخاری شریف میں ایک بحث آتی ہے میرے عزیز طلبا، یہی روایت لے لو، ابو بکر پیچھے ہٹ گئے. اور ایک روایت اور ملتی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک سفر میں، اور حضرت قضائے حاجت کے لیے گئے تھے. حضرت آ گئے تو اسی طرح کا وہاں بھی واقعہ ہوا. عبد الرحمن پیچھے ہٹنے لگے، حضرت نے فرمایا ٹھہرے رہو، تو عبد الرحمن نے پوری کرا دی، پیچھے نہیں آئے ابو بکر کی طرح. ایسا کیوں ہوا؟ تو محدثین جواب دیتے ہیں کہ وہاں وقت مختصر تھا فجر میں، اس لیے عبد الرحمن نے پوری کرا دی. دوسرا جواب یہ دیا کہ ابو بکر صدیق حضور سے جتنے واقف تھے عبد الرحمن اتنے واقف نہیں، تو جو جس کے مقام سے جتنا واقف ہوتا ہے نا اتنا ہی حسرہ ہو جاتا ہے. عبد الرحمن کو حسرہ ہی نہیں ہوا. اور ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے ایک جواب اور دیا. حضرت شیخ فرماتے ہیں عبد الرحمن نے تعمیل حکم پر عمل کیا اور ابو بکر صدیق نے ادب پر عمل کیا. اور پھر آگے فرمایا اب تم ہی فیصلہ کر لو کہ ادب افضل ہے یا تعمیل حکم افضل ہے، اس لیے کہ ابو بکر افضل ہے تو ان کا ادب بھی افضل ہوا. فرمایا کوشش کرو کہ بڑوں کی موجودگی میں نہ بولا جائے، اصرار ہو تو پھر بڑوں کی رعایت کرتے ہوئے بولو. یہ آداب ہے میرے عزیزو، یہ آداب ہے. اور یہ سارے آداب حدیث شریف سے، سارے آداب کا تعلق حدیث شریف ہے. تو بہرحال ابو بکر کو حسر ہو گیا، قرات نہیں کر پائے، اس لیے پیچھے آ گئے. اب علماء نے ایک بحث اور شروع کی کہ نماز میں تو ہاتھ اٹھانا ممنوع ہے، کسی امام نے اجازت نہیں دی یہ ہاتھ اٹھانے کی، چاہے قنوت نازلہ پڑھو چاہے کچھ بھی پڑھو، ہاتھ نہیں اٹھانا. تو یہاں ابو بکر نے یوں ہاتھ اٹھا دیے. جو کچھ شراح نے کلام کیا، مجھے قرن منصرم کا امام علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تمہیں بتانا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بعض امور میں، سنو جواب، بعض امور میں تصحیح نیت کی بنیاد پر نبی نے اس آدمی کے عمل کو باقی رکھا، عام امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. یہاں کیا مسئلہ تھا؟ ابو بکر کو جب یہ پوچھا کہ آپ نے یوں ہاتھ کیوں اٹھائے، تو مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت آپ نبی ہو کر مجھے کہہ رہے تھے کہ تو نماز پڑھا دے، اس پر میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں تو اور کیا ہوگا. نیت صحیح تھی. اس صحت نیت کی بنیاد پر ابو بکر کو کچھ نہیں کہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت میں اس کی اجازت ہو جائے. اور اس کی مثال بخاری شریف میں اور ملتی ہے. کتاب الصلاۃ میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے کے امام تھے، اور وہ جب بھی نماز پڑھانے کھڑے ہوتے امام تھے تو الحمدوں کے بعد پہلے قل ہو اللہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے، ہمیشہ معمول. لوگوں نے منع کیا، اس کے باوجود ان کا یہی عمل رہا. تو حضرت سے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہو پھر ضم سورت کرتے، یا تو سورہ اخلاص پڑھو یا ضم سورت کرو. تو حضرت وہ صحابی کیا جواب دیتے؟ حضرت مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. اب دیکھو کتنی اونچی نیت ہے، مجھے اس سے محبت ہے. تو حضرت نے فرمایا حبک ایہا، اس صورت سے تمہارا محبت کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا. ان کے عمل کو کیوں باقی رکھا؟ صحت نیت کی بنیاد پر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام امت کو اور تمام اماموں کو یہ اجازت ہو گئی کہ الحمد شریف کے بعد پہلے قل اللہ پڑھو. بعض اعمال صحت نیت کی بنیاد پر نبی نے اجازت دی، وہ اس آدمی کے ساتھ مخصوص ہوں گے، امت کے لیے وہ مسئلہ نہیں بچ سکتا. خیر یہ تو چند باتیں یہ اس حدیث شریف کے ذیل میں آگے جو میں نے بتا دی. مجھے یہ بتانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں اپناؤ. آپ کی زندگی کا ایک عظیم پہلو نیگیٹو سوچ نہیں تھی، جس کو کہتے ہیں بری سوچ، کسی سے متعلق بری سوچ. حضرت کی زندگی میں یہ تھا ہی نہیں، کبھی آپ نے کسی سے متعلق برا سوچا ہی نہیں.
اگر میری اور آپ کی سوچ بھی اسی طرح کی ہو جائے کہ ہم کسی کے باب میں غلط نہ سوچیں تو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ راحت آ جائے گی. ہماری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں آتی ہے؟ دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کی اچھی زندگی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. میں میری بیماری سے پریشان نہیں، میں آپ کی صحت سے پریشان ہوں. میں اپنی غریبی سے پریشان نہیں، آپ کی دولت سے پریشان ہوں. اور دوسری وجہ میرے خیالات نے مجھ کو پریشان کر دیا. انسان کے خیالات اگر صاف ستھرے ہو جائیں تو اس صورت میں وہ انسان جو ہے دنیا میں پرسکون زندگی گزارے گا. پرسکون. یہ دو کام کر لو. کسی کے حالات اچھے ہو اس کے اوپر ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے حالات برے ہو اس پر ہمیں گندا پہلو نہیں سوچنا چاہیے. اگر یہ دو صفت ہماری زندگیوں میں آ گئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آ گئی اور ہمیں سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، اور ہماری زندگی جو ہے بہت کامیاب ہو جائے گی. میں نے ابھی ایک واقعہ سنایا کہ امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد رشید تھے امام عارج لنگڑے تھے، اخفش چوندے تھے. اب شاگرد استاذ کے ساتھ بازار جاتے تو لوگ ہنستے تھے کہ ایک لنگڑا ایک چوندا. تو امام اخفش نے ایک بار دفعہ کہا امام عارج سے کہ تم میرے ساتھ بازار نہ آیا کرو، لوگ ہنستے ہیں. تو امام عارج نے فرمایا حضرت ہنسنے دیجیے، کیا ہوا؟ میں آپ کی شاگردیت نہیں چھوڑوں گا، میں تو ساتھ رہوں گا. کیوں؟ فرمایا یہ ہنس رہے ہیں، ہنسنے تو گناہ ان کو ہوگا، ہمیں تو ثواب ملے گا. نحن نوجر وہم یعتصمون، ہمیں اجر ملے گا، یہ گنہگار ہوں گے. اب اخفش کی سوچ دیکھو. امام اخفش نے فرمایا بیٹے نہیں، یہ سوچو ہم بھی سلامت رہیں، یہ بھی سلامت رہیں، ان کو بھی گناہ نہ ہو. یہ بہتر ہے اس سوچ کے مقابلے میں کہ ہمیں ثواب ملے اور ان کو گناہ ہو. جواب جو دیا نحن سلمنا وہم سالمون خیر من ان نوجر وہم یعتصمون. کیسی اچھی سوچ ہے. اگر اس طرح کی سوچ ہماری ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. عزیزو، ہم اسی تعلیم کو مدرسے میں لینے کے لیے آئے، اسی تعلیم کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے آئے. مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ابھی ہے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی پنجابی، ان کے والد صاحب رئیس الاحرار کہے جاتے تھے. رئیس الاحرار حضرت شیخ سے بنتی نہیں تھی ان کی، مولانا زکریا صاحب سے. تو وہ جب بھی تقریر کرتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے کہ یہ مولوی لوگ جو ہے نا زمین پر بوجھ ہے. حضرت شیخ سے متعلق اشارہ کر کے یہ زمین پر بوجھ ہے، کرتے ورتے کچھ نہیں، ہم ہیں کرنے والے، تو دوڑنے والے ہم ہیں امت کے لیے. دیکھو مجھے اس پر ایک بات یاد آئی. آپ نے نام سنا مولانا حفظ الرحمان صاحب سے وہابی رحمۃ اللہ، قصص القرآن ہے. جس وقت ملک کا بٹوارا ہوا اور پڑوسی ملک بنا تو مسلمانوں کا قتل عام ہونے لگا. تو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب دوڑ رہے لوگوں کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے چاروں طرف دوڑ رہے. 10-12 دن رات دن دوڑتے رہے. پھر اپنے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچ کر فرمایا کہ حضرت ابھی چند دنوں سے ایسے مشغلہ آ گیا کہ نہ ذکر ہو رہا ہے، نہ دعا ہو رہی ہے، نہ تلاوت ہو رہی ہے، نہ نفل ہو رہی ہے، نہ تہجد ہو رہی ہے. حضرت کچھ نہیں ہو رہا ہے، صرف فرض پڑھ لیتا ہوں. حضرت دعا فرمائیں دوبارہ میری زندگی اس پر آ جائے. تو شاہ عبد القادر صاحب کا جملہ سنو، ہمارے حضرت مولانا پر خوب فٹ ہوگا یہ جملہ. میں ان کو اس جملے کو ان کو سنانا چاہیے. شاہ عبد القادر صاحب نے اپنے خلیفہ، اپنا مجاز حضرت مولانا حفظ الرحمان کو فرمایا مولوی حفظ الرحمان، یہ جو 10-12 دن جو تم قوم کے لیے دورے ہو، یہ 10-12 دن کی خدمت مجھے دے دو. عبد القادر زندگی کی عبادت دینے کے لیے تیار ہے.
امت کے لیے دوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اپنی نماز، اپنی تہجد، یہ سب اپنی جگہ، لیکن امت کے لیے دوڑنا اور امت کی فکریں کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اور میرے حضرت سے میں نے ایک حدیث شریف کا ملفوظ سنا جب میں حج میں روانہ کرنے جا رہا تھا. حضرت سفر میں بہت کم باتیں کرتے تھے، لیکن وہ حدیث شریف پڑھی اور مجھے کہنے لگے کہ حنیف اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی دنیا کی مصیبت کو حل کیا، فرمایا قرب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مسلمان کی قیامت کی مصیبت کو حل کرے گا. یہ روایت ہے. حضرت نے اس پر مجھ کو خطاب کر کے یوں کہا کہ دنیا کی مصیبت کو دور کرنے پر جب اللہ آخرت کی مصیبت کو حل کرتا ہے تو دنیا میں دین کی مصیبت کسی کی حل کر دو. کوئی شرابی تھا شراب چھڑا دو، کوئی جگاری تھا جگار چھڑا دو، کوئی بے حیائی تھا بے حیائی چھڑا دو، کوئی زنا میں تھا زنا چھڑا دو، کسی کو گندگی سے اٹھا کر مسجد میں مدرسے میں لے آئے، کوئی غریب تھا اس کے بچے کو مدرسے میں لا کر کے پڑھا دیا، اس کو تعلیم دے دی. حضرت نے فرمایا دنیا کی مصیبت کو حل کرنے پر اللہ آخرت کی مصیبت حل کرتا ہے، تو دین کی مصیبت حل کرو گے تو اللہ کیا کچھ عطا فرمائیں گے. آپ جو پڑھ رہے ہیں نا یہی دین کی مصیبتوں کو حل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اسی لیے آپ پڑھ رہے ہیں تاکہ دین کے لوگوں کی مصیبتوں کو حل کریں. تو خیر مولانا حبیب الرحمان صاحب کہتے تھے بوجھ ہے یہ سب. تو ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند آئے ہو تو حضرت شیخ نے کہلوایا اگر ہم زمین پر بوجھ ہیں تو ہمارے دارالعلوموں میں آتے کیوں ہو. تو اس کے بعد مولانا حبیب الرحمان صاحب بیعت ہو گئے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری سے. اب رائے پور سہارنپور سے ہو کر جانا پڑتا تھا. تو جب بھی شاہ عبد القادر صاحب کی خدمت میں مولانا حبیب الرحمان صاحب جاتے تھے تو شاہ عبد القادر صاحب پوچھتے تھے مولوی زکریا سے مل کر آئے. اب یہاں بنتی نہیں اور حضرت پوچھ رہے مولوی زکریا سے مل کر آئے. تو 2-3 مرتبہ تو کچھ ویسے ہی بات بنا دی. اب سوچا کہ ملنا ہی پڑے گا تو گئے ملنے کے لیے. پھر یوں کہا کہ مولوی زکریا ایک بات سنو، میرے دل میں تمہاری محبت تو ہے نہیں، صاف بات، میرے دل میں تمہاری محبت ہے اور نہ تمہاری عقیدت ہے، لیکن ایک سوال ہے میرا. میں تمہیں وہ سوال کر کے جاتا ہوں، ہفتے کے بعد میں رائے پور سے واپس آؤں گا تو اس سوال کا جواب سوچ کر رکھیو. فرمایا کیا سوال ہے؟ تو فرمایا تصوف کیا بلا ہے؟ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا ہفتے کا انتظار کیوں کرتے ہیں، ابھی جواب سنتے جائیے. فرمایا تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، تمام کاموں میں اپنی نیت کو صحیح کر لو، یہ ہے تصوف. فرمایا یہ ہے میرا جواب. اب اگر آپ کو کوئی اشکال ہو تو ہفتے کے بعد پھر مجھے پوچھ لینا. یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اب جب ہفتے کے بعد واپس آئے تو حضرت شیخ سے بڑی عقیدت سے ملنے گئے اور فرمایا مولوی زکریا پورے سفر میں سوچتا رہا تیرے جواب پر مجھے کوئی اشکال نظر نہیں آیا، اور تو نے جو تصوف کی تعریف کی ہے فرمایا شاہ عبد القادر صاحب کے سامنے یہی بات آئی. غالباً میرے دل کا سوال جو ہے وہ شاہ صاحب پر کھل گیا تھا، جو تو نے جواب دیا وہ شاہ عبد القادر صاحب نے جواب دیا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں. تو مولانا حبیب الرحمان نے فرمایا آج سے تم طالب علم نہیں میرے استاد ہو. خیر میرے بھائیوں اپنے اکابر کی زندگی پر ہو تمہیں بہت کچھ ملے گا. تربیت کے مسائل ملیں گے، اصلاح کے مسائل ملیں گے. میں نے اس مختصر سی بات میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، سنت رسول کو زندگی میں زندہ کرو، تکلف والی زندگی سے پاک رہو، بے تکلفانہ زندگی گزارو. جو کھانا مل جائے کھا لو، جو وقت پر مل جائے پہن لو. اپنے ماں باپ کو پریشان نہ کرو کپڑوں کے لیے، اپنے ماں باپ کو پریشان نہ کرو کھانے کے لیے، اپنے مدرسے کے ناظم کو پریشان نہ کرو کھانے کے لیے، رہنے کے لیے.
کبھی پریشان نہ کرو. اگر آپ نے بے تکلفانہ زندگی گزاری ہے تو فراغت کے بعد تمہیں بڑی راحت ہوگی، بڑا سکون ہوگا. اور اگر تم نے تکلف والی زندگی گزاری ہے تو فراغت کے بعد بہت پریشانی ہو جائے گی. بس یہ چند باتیں جو ذہن میں آئی میں نے عرض کر دی، ورنہ آداب کتاب اور آداب استاد اور آداب مدرسہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں. اگر میں وہ کہوں گا تو تم کہو کہ وہ تو ہر ایک سناتا ہی رہتا ہے ہم کو، جیسے طلبہ کا مزاج ہوتا ہے. تو میں نے یہ ضرورت کی جو بات تھی میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی اس کے محتاج ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق، آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حق تعالی ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. شرور فتن بلایا سے اللہ پوری حفاظت فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل. اللهم آثرنا وأقثرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اللہ سیاکاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ یہ توبہ کے ہاتھ بہت مرتبہ اٹھائے، استقامت نصیب نہ ہوئی. اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما. اللہ ہمیں تیرے راضی کرنے والے اعمال نصیب فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. اپنے حبیب کو ہم سے راضی کر دے. اللہ شریعت مطہرہ کی محبت نصیب فرما، نبی کی محبت عطا فرما، تیری محبت عطا فرما. اللہ ہمارے قلوب کو مجلہ فرما، منور فرما، نور سے مالا مال فرما، گندگیوں سے پاک اور صاف فرما، گندگیوں سے پاک اور صاف فرما، گندگیوں سے پاک اور صاف فرما. اللہ ہمیں نمازوں کا سرور عطا فرما، ہمیں سجدوں میں مزہ نصیب فرما، ہمیں ذکر میں حلاوت نصیب فرما، ہمیں تیری یادوں میں مستی عطا فرما. اللہ علم نافع نصیب فرما، علم ذرہ سے حفاظت فرما. اللہ ان سب بچوں کے ذہنوں کو کھول دے، اللہ ان کے دل و دماغ کو کھول دے، علوم کا فیضان فرما دے. اللہ نبی کے صحیح وارث بنا دے، نبی کی بغاوت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. اللہ اس وقت ہم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے، ہم ہی سب سے زیادہ مظلوم ہے. اللہ دنیا کے حالات کو تو خوب دیکھ رہا ہے، تیری ہی طرف سے اللہ ہم جانتے ہیں. تیری مصلحت ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، تیری کار فرمائی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم کمزور دل ہے. اللہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اللہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اللہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، فتنوں کو امن سے مبدل فرما، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما. اے اللہ ایک فرعون کو تو نے مار کر اور اس کو دبو کر موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو خوش کر دیا تھا. اللہ اس امت میں تو نہ معلوم کتنے فرعون بنے ہوئے ہیں. اے اللہ اس امت میں نہ معلوم کتنے قارون ہیں. اے اللہ جو قارونیت کے دعوے دار ہے، فرعونیت کے دعوے دار ہے، اسلام کے مٹانے کے دعوے دار ہے، جو تیرے نبی کو گندی گالیاں دے رہے ہیں، جو اسلام کو گندی گالیاں دے رہے ہیں. میرے مالک ہماری تو صبح بھی رونے میں گزرتی ہے اور ہماری تو شام بھی رونے میں گزرتی ہے. اے اللہ فرعون کو دبو کر تو نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو خوش کر دیا تھا. اپنے محبوب کی امت کو کب خوش کرے گا؟ اللہ اپنے محبوب کی امت کو خوش فرما دے، اپنے محبوب کی امت کو خوش فرما دے. ان کا رونا ہنسنے میں مبدل فرما دے. اللہ ہمیں سکون عطا فرما. اللہ ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا. ہم اپنے دکھڑے کس کو سنائیں؟
ہمیں تو بے بس بنا دیا گیا، ہمیں تو بے کس بنا دیا گیا، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں رکھی گئی۔ اے اللہ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے صرف تیرا کلمہ پڑھا، یہی تو قصور ہے۔ اللہ تیرے نام کا واسطہ ہے تو اپنی خلافت سے ان کو ختم فرما دے، اپنے نام کا واسطہ ہے اپنی خلافت سے ان کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرما جو ہماری شریعت کی حفاظت کرے، ہمیں ایسا امیر عطا فرما جو ہمارے قرآن کی حفاظت کرے، اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرما جو ہماری حدیث کی حفاظت کرے، اللہ ہمیں ایسا امیر عطا فرما جو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور مسلمانوں کے حقوق کو پورا کرے۔ اے اللہ ظالم حاکم سے ہماری حفاظت فرما، ظالم حاکم سے ہماری حفاظت فرما، ظالم حاکم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک میں امن و امان قائم فرما، ملک میں امن و امان قائم فرما، ملک کی مہنگائی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو خصوصاً اور تمام مدارس کو عموماً اے اللہ حفاظت فرما لے، نظر بد سے حفاظت فرما، دشمنوں سے حفاظت فرما، حاسدین سے حفاظت فرما، شرارت پسندوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ الہ العالمین برکت رحمت نازل فرما۔ اے اللہ مدرسے کے ناظم و اساتذہ کو قبول فرما، متعلمین کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو ان کی شاہ نشان تیری شاہ نشان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اس مجمع میں بیٹھنے والے ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اللہ ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مرکزوں کی حفاظت فرما، ہمارے مقبروں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین علماء میں اتفاق نصیب فرما، امت میں اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نظام الدین اور دعوت و تبلیغ کے جھگڑے کو ختم فرما، آپس میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ امت ٹوٹ چکی ہے، امت ٹوٹ چکی ہے، ہمارے ٹوٹنے سے لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے ہیں۔ امت میں اتفاق پیدا فرما دے، امت میں اتفاق پیدا فرما دے، امت میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنے بڑوں کے اکرام کی توفیق عطا فرما، ہمارے جتنے بڑے بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، اور جتنے تیرے پیارے ہو چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے بانی مبانی حضرت مولانا فضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما، اور جتنے لوگ معین و معاون و مددگار ہیں قبر میں پہنچ چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔